بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال العشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، آج یکم ذی الحجہ کی شام ہے اور 2 ذی الحجہ کی یہ رات ہے۔ اس مبارک موسم میں اور ان بابرکت دنوں میں اور ان نیکیوں کے سیزن میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ دینی مجلس منعقد کرنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ سے اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو شروع کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور اس مجلس میں کہیں سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سعادت مند ہے وہ شخص جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ کے دین کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے، جس کی زندگی کی چند گھڑیاں اپنے رب پروردگار کا دین سیکھنے میں گزر جاتی ہیں، وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ماحول ملا ہوا ہے اور یہ مجلس میسر ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ ہمارا تعلق دیندار طبقے کے ساتھ اور دین کے طالب علموں کے ساتھ اور شریعت کے جاننے والوں کے ساتھ ہے۔ ورنہ آج کی بات ہے، ایک کمپنی میں عصر کی نماز میں درس کر کے بیٹھے تھے، وہ شخص کہنے لگا، ایک ساتھی کہنے لگا کہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میں نے اردو میں اپنی زبان میں درس سن لیا ہے، ورنہ ہم دور رہتے ہیں اور ہمیں تو کبھی اس قسم کی مجلس نصیب بھی نہیں ہوتی۔ اور ہم لوگوں کو اگر اس قسم کا ماحول ملا ہوا ہے اور ایسی مجالس قائم اور دائم ہے اور ایسے لوگوں نے اللہ ان کے جزائے خیر دے کہ انہوں نے یہ مجالس منعقد کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے، تو ہمیں ان مجالس کی قدر کرنی چاہیے، ورنہ جب بندہ اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتا تو اللہ اپنی نعمت سے چھین لیا کرتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ پچھلے دنوں کی بات ہے، اس طرح آپ مسجد کے اندر قرآن کی تعلیم کا سلسلہ جاری تھا اور لوگ آپ کے گھر کے دروازے پہ پڑھانے والے موجود تھے، لیکن اب وہ ماحول نہیں رہا۔
تو اس لیے ہمیں ایسی مجالس اور ایسی محفلوں کو غنیمت جاننا چاہیے. اگر میری زندگی کے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ بھی دین سیکھنے میں گزرے یہ بہت بڑی سعادت اور خوش بختی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں اپنے شریعت کا پابند کیا ہے، اپنے آخری نبی پہ اور اپنے آخری حبیب پہ جو دین نازل کیا ہے ہم اسے ماننے کے پابند ہیں. کوئی شخص اپنے حسن کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے اس کے لاکھوں پرستار اور اس کے چاہنے والے ہو جائیں، اس کی دولت کے چرچے ہو، اس کی پوری دنیا میں کوئی کمائی کرنے کا چین موجود ہو، ساری دنیا میں اس کا ایک نام موجود ہو کہ بڑا کمانے والا ہے، لیکن یاد رکھیں جہاں بھی چاند کے اوپر بھی پہنچ جائے لیکن پھر بھی وہ اپنے اللہ کو اور اپنے رب کے حکم کا پابند ہے کہ نہیں؟ یہ بہت بڑی اس وقت المیہ ہے ہمارا کہ ہمارے پاس 4 پیسے آتے ہیں یا شہرت ملتی ہے تو ہم آزاد خیال ہو جاتے ہیں، بے محال ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے اور ہمیں دین کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تکبر ذہن میں آ جاتا ہے. مال ہو، دولت ہو، گاڑی ہو، زر ہو، حسن ہو، زمین ہو، جائیداد ہو، زر ہو، اچھا عہدہ ہو، نوکری ہو، پھر بعض کا بندہ کسی ایسی مجلس میں بیٹھنے کو بھی سمجھتا ہے کہ یہ میرے معیار کے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، میرا اسٹیٹس ذرا اوپر ہے، اب میں صف کے اوپر بیٹھ کے یہاں تعلیم حاصل کروں. یہ خمار اس کو چڑھتا ہے نا، پھر شیطان کہتا ہے کہ نہیں تیرا اسٹیٹس تو کرسی کے اوپر بیٹھنے والا ہے، تو صف کے اوپر بیٹھ کے کیا درس ہے. بڑے لوگ یہاں اسی لہجے ہوتے ہیں، میں ڈاکٹر ہوں اور میں انجینئر ہوں، میں کالج میں پڑھاتا ہوں، اب میں بیٹھ کے یہاں نیچے صفوں کے اوپر دین سیکھوں، یہ میرے معیار کے مطابق. اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ بھی کسی ایسی آزمائش کے اندر مبتلا نہیں، ورنہ دل میں وہ چاہتا بھی ہے، سیکھنا چاہتا بھی ہے، تڑپ بھی ہے، لیکن ماحول نے اس کو اتنا دور کر دیا ہے کہ اب وہ بیٹھ نہیں سکتا. اور بڑے بڑے لوگ مالدار بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، جلتے ہیں اندر سے، علمی اور جہالت کی وجہ سے جلتے ہیں اندر سے کہ ہمارے پاس مجھے اتنا علم بھی نہیں، مجھے اس چیز کا علم بھی نہیں، لیکن رکاوٹ کیا ہے کہ میں ایک تاجر ہوں اور میں بڑا آدمی ہوں، میرے ساتھ نیچے 10 بندے کام کرتے ہیں اور میں بھی اس مجلس میں جا کے بیٹھوں گا. اس میں تو فقراء بیٹھے ہوتے ہیں یا کچھ غریب لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. یہ چیزیں رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں ہمارے. اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے اللہ مسکین زندگی، اللہ زندگی دینا تو وہ بھی مسکینی کی حالت کی، اور اگر دنیا سے لے جانا تو وہ بھی مسکینی کی حالت کی. زیادہ مال اور دولت بھی بندے کے لیے پریشانی کا باعث ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا حساب بڑا لمبا چوڑا ہوئے گا. جتنے زیادہ مال ہوگا اتنا زیادہ حساب ہوگا. غریب لوگوں کا حساب کیا ہوگا؟ جب مال ہی کوئی تو جلدی سے گزر جائے. اس بندے کا سامان ساتھ بھی ہوتا ہے، اس کے پاس ہاتھ والا بیگ ہوتا ہے تو اس کو پھٹے پہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جلدی سے اپنا بیگ پڑتا ہے، ہینڈ کیری کرتا ہے، لے کے چلا جاتا ہے. اس کو لائن نہیں لگنا پڑتا، اس کو وہ مشین سے نہیں گزرنا پڑتا، اس کے سامان کو مشین سے نہیں گزارنا پڑتا، بڑی آسانی سے نکل جاتا ہے. تو آخرت میں بھی وہ غریب لوگ جن کے پاس مال اور دولت زیادہ نہیں، وہ بڑی آسانی کے ساتھ اللہ کا فضل ہے. مالک الملک نے اگر مجھے اور آپ کو اپنے دین کی سمجھداری عطا کی ہے، ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، مالدار لوگوں کو، دنیادار لوگوں کو، بڑے عہدیدار لوگوں کو جو ممکن ہے ہزاروں روپے تنخواہ کماتے ہوں، ہزاروں ریال دیتے ہوں، لیکن فجر کی نماز اٹھ کے پڑھنے کی توفیق نصیب، اس سے وہ کٹیا میں اور وہ خیمے میں رہنے والا اور وہ کھجور کے اوپر کھجوریں توڑنے والا مزدور بہتر ہے. اس کو یہ احساس ہے کہ میرے رب نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ اکبر کی صدا سنتا ہے اور کھجور چھوڑ کے نیچے اتر آتا ہے، آ کے مالک کے سامنے سجدہ کرتا ہے، عصر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، ظہر کی نماز پڑھتا ہے. اللہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے وہ مزدور. سارا دن اس کا کام سے ٹوٹا ہوا جسم، تھکا ہوا جسم، لیکن اس کو اللہ کی پہچان ہے کہ میرے اللہ نے مجھے اس لیے کرا. آج ہم بیٹھے تھے
ساتھی سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا فلاں بندہ نظر نہیں آ رہا، کہتے کہ وہ مسجد میں کام ہی آتا ہے۔ صحیح بات ہے کہ میں ہر جمعے کو عصر کی نماز وہاں پڑھتا ہوں، لیکن وہ شخص مسجد میں کبھی نہیں ہے۔ کیمپ باس ہے، پورے کیمپ کا وہ مسئول ہے، لیکن مسجد سے وہ کٹا ہوا ہے۔ جمعے کے دن عصر کی نماز، اسی کیمپ میں وہاں لوگ کرکٹ کھیلنے کے لیے بھی جاتے ہیں، وہاں دیکھا عصر کی نماز میں لوگ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، گیم میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے کو تیار۔ اس مسکین کو احساس نہیں ہے میرے رب نے مجھے جسم عطا کیا ہے، میرے اللہ نے مجھے زندگی عطا کی ہے، میرے مالک کے حکم سے یہ سانس چلتا ہے، وہ جب مرضی یہ سانس چھین سکتا ہے۔ چنگا بڑا اچھا خاصا بندہ ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا، اچانک یہ دل کام چھوڑ گیا، بال بند ہو گیا، ایک بال اس کا دل میں پڑ گیا، دل کا دورہ پڑ گیا، ہو گیا ہے۔ ہمارے سامنے بیسیوں واقعات پیش آتے ہیں، لیکن ہم سبق نہیں حاصل کرتے، ہم سبق نہیں حاصل کرتے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو دفناتے ہیں، لیکن ہم اس موت کے لمحے کا خود جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ خود ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ میں نے بھی ایک دن اسی وادی میں چلے، بیسیوں لوگوں کی واقعات ہمارے سامنے پیش آئے۔ یہ فکر اگر مجھے اور آپ کو نصیب ہو گئی نا، تو میرے رب نے مجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا میری منزل نہیں بھائی، دنیا میری منزل نہیں ہے، دنیا تو ایک پل ہے۔ منزل کیا ہے؟ آخرت منزل ہے، جنت آپ کی منزل ہے، اللہ کا دیدار آپ کی منزل ہے، رب سے ملاقات آپ کی منزل ہے، حبیب کبریا کے ہاتھ سے جام کوثر آپ کی منزل ہے۔ یہ منزل نہیں ہماری، یہ مقصد نہیں ہمارا، یہ ٹارگٹ نہیں ہمارا۔ اچھا گھر ہو، اچھی نوکری، اچھا سروس، اولاد پڑ جائے، یہ ہو جائے، ہمارے 24 گھنٹے لوگوں کی ساری تگودو اسی کے اوپر لگی ہو، مکان، گھر، دنیا، مکان، اس کے لیے دیتا ہے۔ نمازیں پانچوں چھوٹ جائیں اس کی کوئی فکر۔ بات کر رہا تھا ساتھی کی، میں نے کہا یار وہ بندہ تو بڑا جیدار آدمی ہے، ملنے جلنے والا آدمی ہے، بڑا سیاح آدمی ہے، پورے کیمپ کا کیمپ باس ہے، وہ صرف سکن ہے، تو وہ بھی نماز نہیں پڑھتا۔ کہتے بس جی لوگوں کی یہی صورت ہے۔ بڑے بڑے ہم نے دیکھے اٹھے کٹے نوجوان اور صحت مند نوجوان اچھی تنخواہیں لیتے ہیں اور اچھے عزت بنی ہوئی ان کی اپنے ماحول میں، اپنا ڈیرا جمایا ہوا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کے مسجد میں آنے کو تیار۔ زندگی کامیاب جی ناکام زندگی کا، اس سے وہ خیمے میں سونے والا اور جھونپڑی میں سونے والا فقیر بہتر ہے، جس کو یہ فکر ہے کہ میرے رب نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وہ 1 ایکڑ کا کوٹھی میں رہنے والا وہ شخص جس کو نماز کے لیے اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس سے وہ فقیر بہتر ہے جس کے پاس مالی طور پہ وہ مضبوط نہیں ہے، اپنا گھر نہیں ہے، جھونپڑی میں رہتا ہے، جس کے پاس ایک سوٹ پہننے کے لیے ہے، جمعے کے دن وہی دھو کے پہن لیتا ہے۔ وہ خوش نصیب ہے جس سے پتہ ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام، اپنے بچوں کو حلال کھلاتا ہے، حرام نہیں کھلاتا۔ یہ احساس اور شعور بیدار کیجیے میرے زندگی کا علم نہیں ہے۔ اگر میرے اندر یہ شعور بیدار نہیں ہوتا تو پھر زندگی بیکار ہے ہماری۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اگر اس کی طرف کو رجوع کرنا چاہے اور لوٹنا چاہے اور واپس آنا چاہے تو اللہ ذوالجلال کے دروازے کھلے ہیں۔ کوئی شخص زندگی کے کسی موڑ پہ بھی واپس پلٹنا چاہے، مالک الملک اس کو گلے لگانے کو تیار ہے۔ جس طرح ماں اپنے روٹھے بچے کو واپس پلٹنے پہ گلے لگا لیتی ہے، مالک اس سے 99 درجے زیادہ اپنے روٹھے بندوں کو منانے کے لیے تیار ہے۔ آپ کہیں گے کیا دلیل اس کی؟ ہاں اس کی بڑی دلیلیں موجود ہیں۔ اس کا کرم، اس کا فضل بڑا وسیع ہے، میری توقع سے بھی زیادہ ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں، وہ خزانوں کا مالک، للہ خزائن السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانوں کا وہ مالک ہے۔
ہم اس کے فضل کو سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ نے نماز فرض کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے اور نماز فرض ہوئی۔ نماز کی فرضیت کے بعد جب حبیب کبریا واپس پلٹے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ پر کیا فرض کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے رب نے 50 نمازیں فرض کی۔ کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں اللہ نے فرض کی۔ رسول کریم کو اپنے اللہ سے محبت اتنی تھی اور اللہ سے پیار اتنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو پورا کرنے کے حوالے سے اس طرف خیال ہی نہیں کیا کہ یہ پورا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ دن کے گھنٹے تو 24 ہیں اور نمازیں 50 ہیں، اور 24 گھنٹوں میں 50 نمازیں پڑھیں گے تو ہر 25 منٹ کے بعد ایک نماز آئے گی، یہی حساب بنے گا۔ 25 منٹ کے بعد ایک نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ آئیے اپنے رب کا فضل دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے اللہ سے رجوع کریں اور اس میں کمی کروا لیں، یہ تخفیف کروا لیں، یہ بوجھ بڑا برداشت نہیں کرے گی آپ کے اوپر۔ اور میں پچھلے دنوں بھی کہا تھا کہ میرے وہ احباب جو سمجھتے ہیں کہ کیوں نماز پڑھنے سے یہ ٹائم بھی لگے گا جی، پھر میں روٹی کیسے کماؤں گا جی، یہ دین سیکھنا اور شریعت کی طرف آنا، پھر میرے باقی مسائل کیسے حل ہوں گے؟ اگر نمازیں 50 فرض ہوتی پھر تجھے کون روٹی کھلاتا جی؟ مسجد سے نکل پاتا؟ دکان کھول پاتا جی؟ 24 گھنٹوں میں دن رات میں اس کو تو فرصت ہی نہیں ملتی کہ جا کے دکان کھول، مسجد سے نکل ہی نہ پاتا، ایک نماز پڑھتا پھر دوسری پڑھتا پھر تیسری، 25 منٹ کے بعد تو نماز، وضو کرتے تیاری کرتے پھر نماز کے ٹائم۔ روٹی پھر بھی کس نے لینی تھی؟ اللہ نے لینی تھی۔ ہم کبھی اللہ کو ناراض کر کے اگر سمجھتے ہیں کہ میرے رزق کے دروازے کھل جائیں، کبھی نہیں ہو سکتے۔ مالک الملک کی محبت ملے گی تو اس کے حکموں کی پابندی سے ملے گی، اس کے حکموں کو پورا کرنے سے ملے گی۔ فضل اس کا کتنا ہے؟ اللہ کے رسول جب واپس پلٹے اپنے اللہ اپنے مالک کی طرف اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کیا کہ میری امت شاید نہ پڑھ پائے، اللہ مہربانی کر کے اس میں کچھ کمی کر دیں، اللہ نے نمازیں معاف کر دی، حتیٰ کہ 5 نمازیں باقی بچی۔ اب اس کا فضل دیکھیں، اس کا فضل دیکھیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہے تو 5، لیکن جب میں رب اس کو اجر دوں گا اور اس کا ثواب دوں گا تو میں پوری 50 کا اجر عطا کروں۔ اس سے آپ اس کے کرم کا اندازہ لگا سکتے ہیں، وہ کس قدر عطا کرنے والا، اس کے خزانے کتنے وسیع ہیں۔ امت محمدیہ کتنی پڑے گی؟ 5، ثواب کتنی کا دے گا؟ 50 کا ثواب۔ اور ہم اتنے معروم لوگ ہیں اور اتنے قسمت کے مارے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم وہ 5 نمازیں بھی پڑھنے کو تیار، اس کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اس میں سے بھی کتنی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ہم سے۔ اور ایک طرف اس کا کرم اور اس کا فضل یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے عمل پہ اور 5 کے اوپر بھی 50 لکھتا ہے، اور جب وہ گناہ دیتا ہے ایک عمل کا وہ کئی گنا 10 گنا بھی اجر عطا کرتا ہے۔ اب وہ گناہ 5 کو لگائے گا یا 50 کو لگائے گا جی؟ 5 کو کیوں بھائی؟ 50 کو لگائے گا۔ آپ 5 پڑھیں گے اس کے کھاتے میں 50 ہی لکھی جاتی ہے، گریسن 50 ہے۔ آپ پڑھیں گے 5 کو لکھے گا کتنی؟ 50، اور جب نیکی کا اجر 10 گنا دے گا تو 50 کے اوپر 10 گنا ملے گا۔ شیخ محمد رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب میں یہ بات اسی طرح واضح کی ہے، وہ 50 کے اوپر 10 گنا دے گا تو 500 کے برابر مسئلہ اجر عطا کرے گا۔ اس کا فضل بڑا وسیع ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا رحم کرنے والا ہے اور بندوں پہ مہربان ہے، وہ بڑا بخشنہار ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں عقاب اور سزا کو 117 بار ذکر کیا ہے، اور اپنی کتاب میں مغفرت اور بخشش کو 234 بار ذکر کیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں مالک الملک زبردستی آپ کو جہنم میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے نبی بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں، اور پھر وہ کتابیں ٹرانسلیٹ ہو کے اور ترجمے کی صورت میں آپ کی زبان میں موجود ہیں،
اور تعلیم دینے والے استاد موجود ہیں، دین محفوظ کیا ہے آپ تک پہنچانے کے لیے، اس کا کرم ہی ہے سارا۔ وہ اپنے بندوں سے، اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہے، اس کی مہربانی کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ ایک نماز جب پیسہ خرچ کر کے، مال خرچ کر کے بیت اللہ میں پڑھتا ہے، کتنی نمازوں کا ثواب دیتا ہے؟ 1,00,000 نماز کا ثواب ادا کرتا ہے، 1,00,000 نماز کا ثواب ادا کرتا ہے۔ نماز کتنی پڑھتا ہے؟ ثواب کتنے کا ملتا ہے؟ 1,00,000 نماز کا ثواب۔ اس کا کرم بڑا وسیع ہے، اس کا فضل بڑا وسیع ہے۔ ہم ہی کوتاہ نکلے ہیں کہ ہم اس کے فضل کو سمیٹ نہیں پائے، ہم اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک حرف اگر قرآن کا پڑھتا ہے تو کتنی نیکی دیتا ہے؟ 10 نیکی عطا کرتا ہے۔ سورۃ اخلاص کو پڑھتا ہے تو پورے قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اور پھر سورج نکلنے کا انتظار کرتا ہے۔ من صلی الفجر فی جماعت، فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، ثم قعد یذکر اللہ، پھر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور سورج طلوع ہونے کے بعد اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ کتنی رکعت؟ صرف 2 رکعت نماز، جس میں 4 سجدے اور 2 رکوع، ایک فاتحہ اور ایک سورت، رکوع و سجود کی تسبیح ہے، التحیات للہ اور درود شریف ہے، اور پھر تشہد کی دعائیں ہیں۔ صرف یہ 3-4 منٹ کا عمل کرتا ہے، ہم اس کو پورے حج اور پورے عمرے کا اجر عطا کر دیتے ہیں۔ اس کا فضل بڑا وسیع ہے۔ ہم آئے نہیں کبھی اس طرح، ہم نے کبھی اسے سمیٹنے کی کوشش نہیں کی۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، من صلی عشاء فی جماعت، جو عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، کچھ نصیب ہے اگر آپ کو عشاء کی نماز باجماعت نصیب ہو، جو عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، گویا کہ اس نے آدھی رات کا قیام کیا ہے، آدھی رات کا قیام کیا ہے۔ عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے سے اس نے آدھی رات کے قیام کا ثواب حاصل کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کئی رہائشوں میں عشاء کی نماز میں اس کی ہڈیاں اور اس کی آٹا اور روٹی، پلیٹ، پانی، یہ بھی اس کا کام، چولہا، ہڈیاں ہی ختم نہیں ہوتی اس کی۔ اس مسکین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے کرم کتنا وسیع ہے۔ میں 4 رکعتیں عشاء کی باجماعت پڑھوں گا اور رب آدھی رات کے قیام کا اجر عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، اللہ اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ جو ہے آپ کو اتنے سے ٹائم پہ، تھوڑے سے کام پہ اتنی مزدوری دینے والا تو ہے آپ کو؟ وہ یہ اس کا کرم ہے اور اس کا فضل ہے بندوں کے ساتھ۔ ہم اس کے کس نعمت کو اس کا شکریہ ادا کریں۔ زندگی کی نعمت ہے، پھر ثواب دینے پہ آتا ہے تو یوں خزانے کھولے۔ صرف وضو کر کے نماز کے لیے وضو کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی اس کے گناہ جھاڑ دیتا ہے۔ صرف وضو کرتا ہے، اللہ اکبر، دل میں احساس ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے اپنے سامنے بندگی کے لیے بلایا ہے، میرے اللہ نے مجھے اپنی عبادت کے لیے دعوت دی ہے، میرے رب نے کہا یا الصلاۃ فلا تقرب، اور یہ شعور اور احساس اسے اٹھاتا ہے، بندہ پانی کی ٹوٹی پہ جاتا ہے، صرف ہاتھ دھوتا ہے، اللہ اس کے ہاتھوں کے گناہ ناخنوں کے نیچے سے نکال دیتا ہے۔ پھر چہرہ دھوتا ہے، پھر کلی کرتا ہے، زبان کے گناہ اللہ گرا دیتا ہے، پھر اس کے بعد چہرہ دھوتا ہے، آنکھوں کے گناہ اللہ گرا دیتا ہے، پھر پاؤں دھوتا ہے، وضو کرنے سے اس کے پاؤں پہ گناہ نیچے گر جاتے ہیں، صرف وضو کی وجہ سے۔ اس کا فضل بڑا وسیع ہے۔
ہم کوتاہ لوگ ہیں کہ ہم اس کے فضل کو سمیٹ نہیں پاتے. اس کا فضل بڑا وسیع ہے. رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہیں. ہم تو 50,000 کے مزرے پہ مر گئے نا، اس میں گاٹا نہ پڑ جائے. ہم تو 5 مرلے کی دکان وہ ہماری جان نہیں چھوڑتی. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے. کون دولت بھی ہے، ملک بھی ہے، بادشاہتیں بھی ہیں، خزانے بھی ہیں، زمین کے اندر بھی ہیں، سونے کی کانیں بھی ہیں، سونے کے پہاڑ بھی ہیں، ہیرے بھی ہیں، جواہرات بھی ہیں، تیل بھی ہے. کئی دھاتیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھی ہیں. زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، سمندر کے اندر کتنی نعمتیں موجود ہیں. یہ ساری دنیا ایک طرف ہو، فجر کی 2 رکعتیں ایک طرف ہو، بہتر کیا آپ کے لیے؟ یہ میرے رب کا فضل ہے. اگر آپ بھائی اٹھ کے فجر کے پڑھنے کے عادی ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کیا کریں. میرے رب مجھے اس کی توفیق دیتا ہے، میرا اللہ مجھے اس کی قدر کرنے کی توفیق دیتا ہے. میرے رب کا فضل بڑا وسیع ہے. جس کے فضل کی صورتیں ہیں وہ موسم دیتا ہے، مختلف اوقات اور گھڑی اس نے دی. یہ فضل ہے اس کا. گھر میں نماز پڑھے گا تو 1 نماز کا ثواب، اور اس مسجد میں یا دنیا کی کسی مسجد میں باجماعت پڑھے گا تو 27 نمازوں کا ثواب. 27 نمازوں کا ثواب باجماعت نماز پڑھنے سے. یہ اس کا فضل ہے. یہ اس کا فضل ہے کہ گھر سے چلتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، 1 گناہ اس کا معاف ہو جاتا ہے، 1 درجہ اس کا بلند ہو جاتا ہے. اس کا فضل ہے. ہم لوگ محروم ہیں. ہم تو تھوڑی سی مزدوری بھی اس کی کرنے کو تیار نہیں. وہ آئے تھے صحیح، اس کے قریب تو ہو. اس کا فضل بڑا وسیع ہے. کبھی رمضان آپ کے سامنے ہے، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جب بندہ دوسرے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ پورے 11 مہینوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ اس کا فضل ہے. ایک نماز پڑھتا ہے، پھر دوسری نماز پڑھتا ہے. الصلوات الخمس کفارات لما بینہن، 5 نمازیں ادا کرتا ہے. ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھتا ہے، اللہ دوسری نماز سے، اس کے پہلی نماز سے لے کر دوسری تک کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس کا فضل ہے. نماز سے نماز تک گناہ معاف، عمرے سے عمرے تک گناہ معاف. حج کرتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، بیت اللہ کا حج کرتا ہے، موسم حج کا. اور اللہ نے جس کو توفیق دی ہے وہ جائے گا بیت اللہ کا حج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہے، کھاتا ہی صاف کرتا ہے. اس کی 40 سال کی 50 سال کی عمر تھی، 60 سال کی 70 سال کی، گناہوں سے اور پاپ اس نے کیے، سچے دل کے ساتھ بیٹھ کے رو لیتا ہے. اللہ میری بات ہے، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، تو بڑا کریم ہے. اچھا میرے بندے، تو نے اتنا لمبا سفر کر کے میرے سامنے تو نے ہاتھ پھیلا کے معافی مانگ لی ہے، ندامت اختیار کر لی ہے، تو میں اب تیرے پچھلا سارا کھاتا حساب کر دیا. بڑی عظیم نیکی. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم کے پاس آئے اور آپ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اپنا ہاتھ آگے کیجیے. اس سے ابسط یمین ہے کہ اپنا ہاتھ آگے کیجیے، میں آپ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، بیعت کرنا چاہتا ہوں، اسلام لانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ آگے کیا تو عمر بن عاص نے ہاتھ پیچھے کر دیا. پیارے امیر نے کہا کہ عمر مالک یا عمر، عمر تجھے کیا ہو گیا؟ تو نے خود ہی تو کہا ہے کہ میں ہاتھ بڑھائیے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور پھر جب میں نے ہاتھ آگے کیا تو نے پیچھے کر لیا. کہنے لگے میری ایک شرط ہے، اگر آپ کو قبول کرتے ہیں تو میں ہاتھ آگے کرتا ہوں، تو میری شرط یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے سے میرے پہلے سارے گناہ معاف کر دیں؟ نبی کریم فرماتے ہیں اما علمت یا عمر تجھے علم نہیں ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ انسان کو اسلام قبول کرنے سے، کلمہ پڑھنے سے اس کے پہلا سارا کھاتا ہی صاف کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت اتنی بڑی نیکی ہے جب بندہ اللہ کے لیے اپنا علاقہ چھوڑتا ہے اور اپنی بستی چھوڑتا ہے۔ رب ذوالجلال کو ہجرت کرنا اتنا پسند ہے کہ ہجرت کرنے سے اللہ ذوالجلال اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ حج کرنے سے اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اس نے حج نیک نیتی کے ساتھ کیا ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ اللہ کا کیا ہے؟ جنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا تھا، عرفہ کے میدان میں تھا، اور اس کی جو سواری تھی ڈاچی اونٹنی تھی، جب اونٹ تھا اس سے نیچے گرا اور اس کی گردن کا منکا ٹوٹ گیا، گردن ٹوٹ گئی اس کی، اور گرتے ہی وہ شخص فوت ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغسلوہ بماء وسدر، اس کو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دے دو، وکفنوہ فی ثوبین، اور اس کی انہی دو چادروں میں اس کو کفن دے دو، ولا تحنطوا ولا تخمروا راسہ، اس کو خوشبو بھی نہ لگاؤ اور اس کا سر بھی نہ ڈھانپو، فإن اللہ یبعثہ یوم القیامۃ ملبیا، قیامت کے دن یہ اٹھے گا تو اسی طرح تلبیہ کہتے ہوئے نہ کرے گا۔ یہ حج اسی طرح تلبیہ کہتا ہوا اللہ کے سامنے پیش آئے گا۔ خوش نصیب آدمی ہے جس کو عبادت کرتے موت آتی ہے، اس کی آخری وقت سجدہ کرتے، رکوع کرتے، نماز پڑھتے، نماز پڑھ کے فوت ہو گیا، نماز پڑھتے فوت ہو گیا، دعا کیا کریں کہ خاتمہ خیر کو کریں۔ اللہ کا فضل بڑا وسیع ہے، ہم لوگ کو ہوتا ہے کہ ہم اس کے فرائض کی پابندی نہیں کرتے ہیں، تو واجبات بھی ادا کرنے کو تیار، وہ تو تھوڑی بھی بہت ادا کرنے والا، وہ تو ایک رات پہ 83 سال کی عبادت سے بہتر ادا کر دیتا ہے۔ ایک رات کی عبادت پہ 83 سال کی عبادت سے بہتر ادا کر دیتا ہے۔ اس کا فضل بڑا وسیع ہے، جو دن میں 12 رکعتوں کی پابندی کرتا ہے، 12 رکعتوں کی، 12 سنتوں کی، جسے سنت واقعہ کہتے ہیں، جو دن میں 12 رکعتوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ ہم 5 نفے کے مکان کی خاطر فرض ہی چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ داری توڑ دیتے ہیں، معاملے ختم کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات میں بہن بھائی سے بول چال ہی بند کر دیتے ہیں، جھوٹ ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ مالک ہے جن میں صرف 12 رکعتوں کی پابند، 12 رکعتوں کا پابند ہے، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2، 12 رکعتوں کی پابندی کرتا ہے، مشقی سے پڑھتا ہے، دائمی طور پہ پڑھتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم اس کا جنت میں گھر بنا دیں گے، جنت میں بنگلہ اس کا تیار ہے، جو یہ فرائض کے ساتھ ایک سنتوں کا خیال رکھتا ہے۔ یہ اس کا فضل ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، جب کوئی اس سے معافی مانگتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میں نے ساری باتیں اس لیے سمجھائی، آپ حضرات کو اس کا فضل اس لیے بتایا ہے، اس کے فضل کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ذوالحجہ کا چاند آپ نے اور میں نے دیکھ لیا ہے، اور یہ دن بڑے قیمتی دن ہیں، اور یہ دن بڑے عظیم دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کی 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، مجھے قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی، اور ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں، آج جس کی دوسری رات ہے، دوسری رات ہے نا جی، آج دوسری رات ہے ذوالحجہ کی۔ اللہ کہتے ہیں ولیال عشر، مجھے قسم ہے 10 راتوں کی،
مجھے قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور مجھے قسم ہے جفت اور طاق کی. اس کی تفسیر میں لکھا مفسرین نے جفت سے مراد 10 ذی الحجہ کا دن اور طاق سے مراد 9 ذی الحجہ کا دن ہے. یہ گھڑیاں بڑی مبارک ہیں. یہ رب کا بڑا انعام ہے میرے آپ پہ کہ آپ کو یہ دن نصیب ہو گئے اور مجھے اور آپ کو یہ دن مل گئے، اور مجھے اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کا فضل ڈھونڈنا چاہیے. شاید زندگی میں دوبارہ یہ موقع ملے کہ نہ ملے، یہ گھڑیاں ملے کہ نہ ملے، یہ ایام نصیب ہوں کہ نہ ہوں، زندگی ساتھ دے کہ نہ دے، حیاتی وفا کرے کہ نہ کرے، مجھے ابھی اس کے فضل کو تلاش کرنا چاہیے، اس کی محبت کو پا لینا چاہیے. یہ اس کی محبت لینے کے دن ہے. رب کی پیار لینا چاہتے ہیں، اللہ کا پیار لینا چاہتے ہیں. یہ 10 دن بڑے قیمتی ہیں، اور انہی ایام کو ایام معلومات کہا گیا قرآن مجید میں. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ ان دنوں میں وہ اللہ کا نام ذکر کریں. معلومات دنوں میں، ان 10 دنوں میں اللہ کا نام ذکر کریں. اللہ نے ان کو جانور دیے ہیں، چوپائے دیے ہیں، ان چوپاؤں میں سے اللہ کے نام پہ ذبح کر کے وہ اپنے اللہ کا نام ذکر کریں ان جانوروں کے. اس سے مراد بیشتر ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. حضرت جابر کی حدیث جس کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے، فضل ایام الدنیا، فضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا سال کے دنوں میں سے سب سے افضل دن وہ یہ 10 دن. سال کے دنوں میں سے سب سے افضل عشرہ کون سا عشرہ ہے؟ یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے. یہ بڑے مبارک بڑے بابرکت دن ہے. اس افسوس میں نہ گزار دیں کہ میں حج میں نہیں جا رہا. اللہ کا کرم تلاش کریں. آپ اشراق شروع کر دیں، 10 دنوں میں کر دیں. چلو سورج نکلنے کے بعد پڑھیں. باوضو رہیں. چلو آپ نہیں بیٹھنے کی توفیق ہوتی، مسجد میں کام کاروبار ہے تو کوئی بات نہیں، باوضو رہیں. جو ہی سورج نکلے اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں. باوضو رہیں. اشراق کے بعد 2-4 گھنٹے بعد چارج پڑھ لیں، ڈیوٹی میں رہیں اور 2 رکعت نماز پڑھ لیں. اگر آدمی جب کوشش کرتا ہے تو بہت کچھ پا سکتا ہے. کام کرتے رہیں. ارے آپ کھجوریں بھی ردی اور اچھی جدا جدا کر رہے ہیں تو زبان سے تکبیر ہی کہتا رہے. اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس فرصت نہیں مسجد میں بیٹھنے کی، میں تیرا ذکر تو کر رہا ہوں، میری زبان تو تیرے ذکر میں لگی ہوئی ہے. ایک آدمی ہمت کرے تو 10 بندے اور بھی ایک بندہ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، باقی لوگ بھی اس کو دیکھ کے کہنا شروع کر دیں گے. تو وہ ماحول اور وہ گمبال سے بھرا ہوا احاطہ جو ایک دوسرے کو گالی گلوچ اس قسم کی باتوں سے سارے لگے ہوئے ہیں. ایک بندہ بھی اگر اللہ کا ذکر یاد کروا دے گا تو سارے لوگ کہیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر. باتیں کرنے والا شرمائے گا، حیا کرے گا کہ مجھے تو اب نہیں کرنی چاہیے یہ باتیں. یہ 10 دن اس حوالے سے بڑے قیمتی دن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ سال کے دنوں میں سے اگر کچھ دنوں کی نیکی اللہ کو انتہائی محبوب پسندیدہ اور پیاری ہے تو ان 10 دنوں کی نیکی. اللہ کو محبت ہے اور اللہ کو پیار ہے ان 10 دنوں کی نیکی کے ساتھ. کیا ہے؟ ایک شخص نے کل ایک پارہ تلاوت کی، ایک بندے نے آج ایک پارہ تلاوت کی. کل بھی اس کو ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملی، آج والے کو بھی ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملی. فرق کیا رہا؟ جی ذی الحجہ تو ہے لیکن کیا فرق ہے؟ اللہ کے اس نیکی میں کیا فرق ہے؟ اللہ پیار زیادہ کرتا ہے. جی جو محبت ذی الحجہ کی تاریخ شروع ہونے کے بعد آپ کے ایک پارہ تلاوت سے ہے، وہ محبت اس پہلے دن آج کے ذکر سے، آج کی تسبیح سے، آج کی نماز سے، آج کے تہجد سے، آج کے تراویح سے، آج کے قیام سے، آج کے اللہ اکبر کبیرہ رات کو اٹھنے سے جو پیار اور جو محبت ہے اللہ تعالیٰ کو، جو عبادت بھی آپ نے کی ہے اللہ تعالیٰ کو محبت اور پیار ہے آپ کی نیکی سے. ایک شخص جا رہا ہے کھا رہا ہے، کھجوریں کھا رہا ہے، گٹلی ایسے روڈ کے اوپر پھینک دیتا ہے.
اور ایک شخص سوچتا ہے کہ نہیں یہ پوٹلی روڈ کے اوپر نہیں پھینکتا، میں برمیل میں جا کے ڈالوں گا، روڈ پہ پھینکوں گا تو کل میرے طرح کا ایک بندہ آئے گا، وہ کمر چکا کے اس کو نیچے سے اٹھا کے پھر اس کو کوڑے میں ڈالے گا۔ پانی پی رہا ہے، جوس پی رہا ہے، ایسے ڈبہ پھینک دیتا ہے، دل میں خیال آتا ہے کہ نہیں کل جو اس ڈبے کو اٹھائے گا یا میرے پیچھے ایک وکی برش لے کے آئے گا وہ بھی اس کو اٹھائے گا، کمر جھکائے گا، وہ بھی میری طرح انسان ہے، یا کسی انسان کو کیا اذیت دوں، میں ہی جا کے اس کو برمیل میں ڈال دیتا ہوں، وہی جوس کا ڈبہ اس نے خود پیا ہے، نیکی ہے کہ نہیں؟ نیکی کرنے کے لیے آپ کو کوئی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چلتے چلتے راستے میں اگر آپ کے روم پہنچنے تک راستے میں 10 بندے آپ کو ملے تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، 10 بندوں کو آپ سلام بھی کہتے چلے گئے، ملے بھی۔ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، گاڑی آپ کی خالی ہے، ایک بندہ کھڑا ہے، اس نے بازار کی طرف آنا ہے یا سوق سے باہر نکلنا ہے، مدرب روڈ پہ اس نے جانا ہے، آپ کہتے ہیں گاڑی روک کے کہتے ہیں بھیا آپ میرے ساتھ آ جائیں، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، دل میں یہ رکھیں کہ اس بندے کو بٹھا لوں گا وہاں چھوڑ دوں گا، تو اللہ کو یہ بڑا محبوب ہے، یہ عمل اللہ کو بڑا۔ ایک بندہ کہتا ہے میری تنخواہ نہیں آئی، میری مجبوری ہے، مہربانی کر کے مجھے 500-200 ریال تو دے دیں، میرا خرچہ ختم، مجھے 100 ریال دے دیں، ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور یہ 10 دن ہے، آپ جیب سے فوری طور پہ 100 ریال کا نوٹ نکالتے ہیں، بھائی یہ لیں، آپ جب آپ کی تنخواہ مجھے واپس کر دینا، دل میں رکھیں کہ یہ دن بڑے، یہ عمل اللہ کو بڑا محبوب ہے اور اللہ کو بڑا پسند ہے، ان دنوں کی نیکی اللہ کو بڑی محبوب ہے، اور یقین اگر نیکی محبوب ہے تو نیکی کرنے والا محبوب نہیں ہوگا۔ رب کی محبت اور پیار لینا چاہتے ہیں تو ان ایام کو قیمتی سمجھیے اور ان دنوں میں نیکی زیادہ کریں، خالی میں بیٹھے آپ ذکر سے تلاوت سے، اگر آپ پہلے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تو 2 پارے 3 پارے 4 پارے جتنی زیادہ کر سکتے ہیں ان دنوں میں آپ کریں، دن بھی راتیں بھی یہ بڑی قیمتی ہیں، اس لیے کہ ان میں ایک عرفہ کا دن بھی ہے، 9 تاریخ کا دن بھی ہے، اور یہ وہ دن ہے جب اللہ پہلے آسمان دنیا پہ ہوتا ہے اور اللہ فرشتوں پہ فخر کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے یہ میرے بندے کس طرح سب کچھ چھوڑ کے مال کو، دولت کو، بیوی کو، بچوں کو آئے ہیں میرے دربار میں، اور یہاں عرفات کے میدان میں ہے، اللہ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد عرفے کے دن کرتا ہے، اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے، یہ وہ دن ہے، ان دنوں میں سے ایک 10 تاریخ کا دن بھی ہے جب لوگ کثرت سے اپنے جانور اللہ کے نام پہ قربان کرتے ہیں، سب سے زیادہ جانور قربان اللہ کے نام پہ 10 تاریخ کو 10 ذی الحجہ کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کی نیکی بڑی کئی وجوہات محدثین نے ذکر کی ہیں، جس میں یوم النحر بھی ہے، یوم عرفہ، اور ایسا دن ہے اللہ کا فضل بھی بڑا وسیع ہے۔ نبی کریم سے پوچھا گیا کہ عرفے کے دن کے روزے کا ثواب کتنا، فرمایا اللہ تعالیٰ 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، 2 سالوں کے گناہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے سے 2 سالوں کے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ پورے 9 دن روزہ رکھنا یکم سے لے کر 9 تک، یہ بہت بڑا عظیم عمل ہے، روزہ رکھنا عظیم عمل ہے، الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ بھی میں ادا کروں۔ قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن ساتھ اللہ کی محبت بھی ان دنوں میں ملتی ہے، اللہ کا پیار بھی ملتا ہے۔ تہجد کے لیے اٹھیں، رات کو قیام کریں، جو حافظ قرآن ہے تو یہ عزم کر لیں کہ 10 دنوں میں قرآن ہی ختم کر لیتا ہوں، ایک پارہ رات کو، ہر رات 3 پارے پڑھ لوں گا، اگر ہر رات 3 پارے اٹھ کے قیام کر لوں گا تو میرا رب مجھ سے محبت کرے گا، اور یہ میری نیکی قرآن بھی ختم ہو جائے گا، ساتھ قیام بھی ہو جائے گا۔ حافظ قرآن تو بڑا سعادت مند آدمی ہے، اللہ کی قسم، اس کو رات کو اٹھنا چاہیے اور اپنا وہ 1 پایا 1 پاؤ 1 پارا اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے، بڑی سعادت مند زندگی ہے اس بندے کی، اس کو رات کو اٹھنا نصیب ہو جاتا ہے۔ صلہ رحمی کرے، اور کچھ نہیں، جو اپنے گھر والوں کو، عزیزوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو ٹیلی فون ہی کر لیں، ہاں باجی کیا حال ہے، باجی کیا حال ہے، اماں جی کیا حال ہے، بھائی جان کیا حال ہے، ویسے بھی بھیج دیں، اپنے موبائل پہ نیت یہ رکھیں کہ 10 دنوں کی نیکی اللہ کو بڑی محبوب ہے، اور کوئی نہیں آپ مزید کو پیسہ خرچ کر سکتے تو کم از کم ایمو پہ فری کال تو کر سکتے ہیں نا، نیٹ کا بل تو آپ نے دینا ہی دینا ہے نا، لیکن اس نیت سے سامنے رشتے داروں کے نمبر اکٹھے کر کے ایک دن شروع کر لیں اور سب کو فون کر لیں، خیریت ہے، بال بچے ٹھیک ہیں، دل میں یہ رکھیں کہ ان دنوں کی نیکی اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ بڑے راستے ہیں بھائی،
دکانے والے کو 10 ریال دے کے چلے جائیں کہ آج 10 روٹی میری طرف سے جو بندہ ہے اس کو فری دے دیں. دل میں یہ رکھیں کہ چلو یہ عشرہ ذی الحجہ ہے اور ان دنوں کی نیکی اللہ کو بڑی. تندور والے کو بندہ 100 ریال دے کے چلا گیا کہ آج کتنے روٹیاں فری دے دینا, جو بندہ ہے اس کو روٹی فری دے. بڑے طریقے ہیں نیکی کرنے کو, بندہ اگر کرنا چاہے تو بڑی نیکی کے طریقے ہیں. یہ نیت اور یہ جذبہ رکھیں گے. کھانا کھائیں گے آپ, بوٹی اگر آپ کی طرف پڑی ہے آپ اٹھا کے اگلے دوسرے بھائی کی طرف رکھ دیں, دل میں نیت کر لیں کہ ان دنوں کی نیکی اللہ کو بڑی. پانی کے 3 گلاس ہیں اور پینے والے 4 بندے ہیں. ایک بندہ گلاس اٹھا کے دوسرے کے سامنے رکھ دے, دل میں ارادہ کرے کہ ان دنوں کی نیکی بڑی. میرے عزیز, آپ ذرا ارادہ تو کریں, ذہن تو بنائیں کہ میں نے نیکی کرنی. نماز نہیں پڑھتا آپ کا دوست, بھائی جان نماز پڑھ لے, اس کے پاؤں پکڑ لیں, اس سے منا لیں. یہ عشرہ ذی الحجہ ہے, نیکی کا حکم کریں, برائی سے منع کریں. یہ بہت بڑی نیکی ہے. لیکن ارادہ کریں کہ ان دنوں کی نیکی اللہ کو بڑی محبوب. بے شمار طریقے نیکی کرتے ہیں. شاید سمجھے کہ نہیں پتہ نہیں میں اتنی عبادت کر سکوں نہ کروں, اتنا پیسہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. بس یہ فیصلہ کریں کہ میں نے نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے. یہ عزم کر لیں آپ. ایک تو یہ مبارک دن ہے, ایک تو آپ کو عزم کرنا چاہیے, بندے کو سچی توبہ کرنی چاہیے اور عزم کرنا چاہیے ان دنوں میں نیکی کرنے کا ارادہ بنا کرنے کا. میں نے نیکی کو موقع ہاتھ سے جانے نہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستہ دکھا دیتے ہیں. اللہ اسباب مہیا کر دیتا ہے. اللہ بڑا مہربان ہے اور بڑا فضل والا ہے. روزے کی صورت میں, تلاوت کی صورت میں, ذکر کی صورت میں, تسبیح کی صورت میں. کلمہ بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 1000 نیکی, سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کرتا ہے, اللہ اس کا 1000 گناہ معاف کر دیتا ہے, 1000 نیکی بڑھا دیتا ہے. 1000 گناہ معاف اور 1000 نیکی اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے. ہم اس کے کرم کو, اس کے فضل کو تھوڑا سا ڈھونڈنے والے تو بنیں, تھوڑا سا جذبہ تو پیدا کریں, تھوڑا سا احساس تو زندہ کریں. یہ ایام میں یہ بڑے مبارک دن ہیں اور ان کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کا عمل بڑا محبوب ہے. گزارش ہے آپ حضرات سے کہ آپ کوشش کریں نیکیاں بڑھائیں. کسی نہ کسی طریقے سے آپ دوست کے ساتھ کھانا پکا کے دے دیں, اور کچھ نہیں تو آپ نے اگر کھانا اپنے لیے بنایا ہے تو چھوٹا تھوڑی سی کالو میں ڈال کے پڑوسی کو بھیج دیں کہ یار یہ کھانا میں نے بنایا تھا, تو آپ بھی کھا لیجیے. دل میں رکھیں کہ ان دنوں کی نیکی اللہ کو بڑی بناتا ہے. بنا کام تو کرتا ہے کہ نہیں کرتا, لیکن جب تھوڑا سا اور اگر سوچ لیں گے کھانا تو آپ کھائیں گے, بنائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق. غنیمت جانے میرے عزیزوں, دوبارہ یہ ملے کہ نہ ملے, ہمیں یہ جذبہ اپنے اندر بیدار کرنا چاہیے اور لوٹ لینا چاہیے. اس کے ہر دھارے سے کچھ نہ کچھ سمیٹ لیں, سمیٹ لیں کچھ نہ کچھ. کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے بندے کی محبت اپنے دل میں حاصل کر لیجیے. اور آخری بات, گناہوں سے بھی بچنا چاہیے. ان دنوں میں گناہوں سے بھی بچنا چاہیے. نبی کریم کے اشعار گرامی ہے, جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے, قربانی کرنے والا شخص جس نے قربانی کرنی ہے, چاند دیکھنے کے بعد اپنے جسم سے بال بھی نہ کاٹے اور ناخن بھی نہ کاٹے, منع کیا. جس نے قربانی کا ارادہ کیا ہوا ہے, جانور ابھی خریدا نہیں بنا, لیکن اس نے ارادہ کیا کہ میں نے قربانی کرنی ہے. چاند چونکہ نظر آ چکا ہے, اب اس کو مونچھیں, داڑھی تو ویسے کاٹنا حرام ہے, اور آدمی کو سر کے بال, بغلوں کے بال, جسم سے بال اتارنا قربانی کرنے تک اب اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے منع کیا. کیا حکمت اس میں, اللہ بہتر جانتے ہیں. سورہ کریم کا حکم ہے ہمارے لیے سب سے بڑی بات کہ پیارے حبیب کا حکم ہے, اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے, اور ہم نے اس کے سامنے سر تسلیم خام کرنا ہے.
ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کی سانسوں میں معلوم نہیں کہ کب ہمیں اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، میرے عزیزوں اس طرح کر کے اپنے اللہ کی محبت اور اس کے فضل کو سمیٹ لیں گے تو یہ بڑی سعادت مندی ہوگی ہمارے لیے۔ اللہ دنیا بھی سوار دے گا، اللہ تعالیٰ آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔